ایک پوزیشن کیا ہے پاکستان کے وہ لوگ جو کہ غیر سیاسی طور پہ پاکستان کے حالات کو جانچتے ہیں، سیاسی حالات پہ نظر رکھتے ہیں اور اس کا طویل تجربے رکھتے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نسیم زہرا، پاکستان کی نامور سینئر صحافی، تجزیہ کار۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ ہم کچھ اوور ریڈ تو نہیں کر رہے، اوور آل جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کچھ بہتر صورتحال نظر آئی ہے، کچھ گرین شوٹس ہمیں نظر آئے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کا اسٹیٹمنٹ، عمران خان کا اسٹیٹمنٹ، پھر پرائم منسٹر کا اس کو ریسیپروکیٹ کرنا، پھر کل سے لے کے اب تک جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اوور آل تو یہ پچھلے کئی مہینوں کے بہترین 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ جی بے شک بے شک، میرا خیال ہے تھوڑا سا مسکرایا بھی جا سکتا ہے اس وقت، کیونکہ بہت زیادہ بوجھ تلے اتنے تفرقے کی جو ہم دیکھ رہے تھے ماحول بنا، اتنی تفریق، اتنا وائلنس کی طرف جاری تھی بات، یقینی طور پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ اور بھی پیچھے جائیں تو الیکشن کمیشن پر دیکھا ہم نے کہ بڑی مثبت سٹیٹمنٹس آئیں پی ٹی آئی کی طرف سے جب انہوں نے انسسٹ کیا پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے، تو پہلی مرتبہ ہمیں لگا کہ شاید سسٹم میں بھی یہ چل سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ۔ اور اس کے بعد ایک ہم نے ایکسٹریم پوزیشن دیکھی جا کے وائلنس کا ایک ایکسٹریم ہم نے دیکھا زمان پاک میں ہر اطراف سے۔ اس کے بعد آج کے جو آج کا دن اور کل کا دن یقینی طور پہ میرا خیال ہے کہ there is some light at the end of the tunnel جو ہم سب کو نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ اور دیکھیے یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ سٹیٹمنٹس اور ایکشنز ہم نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں جو مثبت ہوئی ہیں۔ سٹیٹمنٹس جیسے آپ نے سنا ہے اپنے اس میں انٹروڈکشن میں، اور ایکشنز بھی ہوئے ہیں، یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے بڑی مثبت ایک نتیجے پر پہنچے، جو انہوں نے پلان آف ایکشن بنایا، جو انہوں نے اتنی بڑی بات ہے جو اپنا یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کریں گے اتوار کو، پہلے کورٹ نے منع کیا کہ جلسہ نہیں کر سکتے، اب پھر جلسہ کون سے دن کرنا ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر اسلام آباد میں آئیں تو بھی کچھ ہی دیر پہلے شبلی فراز صاحب کی یہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے، اور ایڈمنسٹریشن اسینشلی گورنمنٹس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے نا، ریفلیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کی جو ایک اپروچ ہے، اور یہ تو وہاں بھی ان کی بات ہوئی ہے اسلام آباد میں۔ تو اب عمران خان صاحب کے کل جو آئیں گے اور اس حوالے سے جو کورٹ میں انہوں نے جانا ہے، اور ایز وی اسپیک تو شبلی فراز صاحب کا کانٹیکٹ ہے عمران خان صاحب سے، اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جی ایس او پی جو سیکیورٹی کا ہے وہ کیا بن رہا ہے، اور اس پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور عمران خان صاحب کی جب نوٹ آئے گی تو ایک اگریمنٹ ہو جائے گا طے۔ اور یہ دیکھیے کل جو عمران خان صاحب کا آنا ہے اور کس طریقے سے کورٹ میں جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو لے جاتے ہیں، کیونکہ بڑی کلیئرلی اسلام آباد یہ جو جس کورٹ میں کل جانا ہے F8 میں، اس حوالے سے بہت اسٹرکٹ سیکیورٹی کے انہوں نے ایس او پیز بنائے ہیں کہ عمران خان صاحب ہی جائیں گے اور بہت چیدہ لوگ جائیں گے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جو 24 آورز کا آپ نے ایک رن ڈاؤن دیا، بڑا پازیٹیو ہے آبویسلی، آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کچھ فالو اپ ایکشنز ان ورکس ہیں؟ کیونکہ اب ظاہر ہے کہ یہ پروسیس شروع ہونا ہے، تو اب ہمارے پاس ٹائم بھی بہت سارا نہیں ہے، کچھ ہے اس کی شنید کے کچھ فالو اپ ایکشنز بھی ہوں گے، مزید کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہم دیکھیں گے؟ کیونکہ آج کا دن تو صرف کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو ہم نے دیکھی، کیونکہ اس میں عدالت کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو کل جس طریقے سے عمران خان صاحب آئیں گے اور جس طریقے سے یہ ایکسیکیوٹ ہوگا ان کا جانا اندر کورٹ میں اور باہر آنا، ایک تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے وہ پولیٹیکل ول بھی کی عکاسی کرے گا عمران خان صاحب کی کہ کس حد تک وہ سسٹم میں چلیں گے۔ اس کے بعد ظاہر ہے اب یہ تو بات کلیئر ہے کہ کورٹ میں جو ہوگا اس کا جو بھی ان لوگوں کا اپنا رد عمل ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن کامران صاحب جو اہم بات ہے وہ تو یہ ہے کہ الیکشنز کی تیاری کے حوالے سے یہ دونوں پارٹیز کیا کرنے کو تیار ہے، اور ہم نے سنا یہ ہے کہ بات چیت ممکنات میں سے ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ٹیم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ٹیم کی نامزدگی کریں تاکہ بات چیت ہو، کیونکہ بڑے پہلی مرتبہ اگر آپ یہ دیکھیں صورتحال کو تو مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 7-8 سال میں پہلی مرتبہ
اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ عمران خان صاحب نے کہا میں ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوں، اور جو وہ بیچ میں کیویئر ڈالتے تھے لیکن چوروں سے نہیں کروں گا، کچھ نہیں کہا آج انہوں نے. تو یہ پہلی ہاں نہیں کہا انہوں نے، کوئی کنڈیشن نہیں. تو اس کا مطلب، اور حکومت نے بھی اس کو بہت ایک اچھا اس میں ایک بات تو ہے نسیم صاحب، کیونکہ ہم اس کو آبویسلی ہم ہمیشہ سے کب سے اس کو فالو کر رہے ہیں کہ اس میں کریڈٹ تو جائے گا شہباز شریف کو کہ انہوں نے سوائے پچھلے چند مہینوں کے ہمیشہ اس چیز کی بڑی فورسفلی بات کی ہے سنس دا لیڈر آف دی اپوزیشن کہ بات کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، چارٹر آف اکنامکس ہو، یہ تمام چیزیں، اکانومی پہ ہماری جو ہے کنورجنس ہو، یہ تمام ایشوز پر ہو. اب یہ عمران خان صاحب کی جانب سے پچھلے 15 دن کے اندر 2 یا 3 بار یہ کہنا کہ وہ انکنڈیشنل بات کرنے کے لیے تیار ہے، گو کہ اس دوران انہوں نے ایک آدھ بڑی ہی کنٹروورشل بات کر دی، لیکن ہمیں بھولنا ہوگا آگے، ہمیں اس کو پکڑنا ہوگا کہ وہ انکنڈیشنل بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے پاس موقع آ گیا ہے کہ اب ہم اس کو فالو تھرو کریں اور اس کو ہم حد تک پہنچائیں. جی میرا خیال ہے کہ یقینی طور پہ ایسا ہی ہے، اور یہ بڑی تیزی سے گورنمنٹ کو رسپونڈ کرنا ہوگا. یعنی کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں حکومت کو نامزد کرنی ہوگی ٹیم، اور کہیں کہ جی ہم بالکل تیار ہیں. دیکھیں نا ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں آپ وینیو بھی بتا دیں اور ٹائم بھی بتا دیں، ٹیم بھی بتا دیں، ایجنڈا بھی بتا دیں، وی آر ولنگ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک. اور یقینی طور پہ پی ٹی آئی تو ایک ہی بات کرے گی نا، بیٹھ جائیں وہ بڑی ضروری ہے، پھر بات کریں گے الیکشنز کی. اور پھر حکومت نے دیکھنا ہے ان کے کیا اس وقت پرسپیکٹیو ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو زمان پاک میں دیکھ لیا ہے اس کے بعد all the stakeholders understand کہ یہ بات چیت کریں گے، انگیج ایک دوسرے کو کریں گے. اور میرے خیال میں فلیکسیبلٹی آپ دیکھ سکیں گے. جنرل الیکشنز کی بات ہوگی. ظاہر ہے اعتزاز صاحب جو ہیں وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پروونشل جو الیکشنز ہیں یہ کسی صورت بھی سپریم کورٹ نہیں اجازت دے گی کہ ان کو پوسٹ پون کیا جائے. تو اس کا مطلب اگر ہم یہ بات مان لیں، اس کا مطلب کہ لیکن اس کے لیے ہمیں پرہیپس یہ جو بھی ان کی کنورجنس اگر ہو جاتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ لے کے جانا ہوگا. پھر سپریم کورٹ کی اگر اس پہ سٹیمپ ہو جائے، اس کی پیٹرنیج ہو جائے، جو کہ ایک آئینی قانونی تمام چیزیں ہیں، تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے پھر. جی میرا خیال ہے کہ یقینی طور پہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹی سب بیٹھیں گی، سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، تو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ یہ دونوں ادارے ہیں جہاں سے ناٹ از ویری پاسبل اگر لوجسٹکلی چیزیں مشکل ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم پہ ہوں، یا بھی ہو سکتا ہے 30 اپریل کو ہوں. لیکن اب ہمیں وہ اوپننگ نظر آ گئی ہے پہلی مرتبہ. آپ تو مہینوں کی بات کریں، میں تو کہوں گی بہت سالوں سے. ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کٹی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کٹی تو کی بھی تھی انہوں نے. آپ وہ کہہ رہے ہیں جب میں بات کرنے کو تیار ہوں، تو پھر میرا خیال ہے یہ بہت اہم موقع ہے. اور یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب کہتے رہے، اور یہ ان کے صرف اس کہنے نے لوگوں کے دلوں میں ایک ٹھنڈک ڈال دی ہے، صرف کہنے نے، ان جملوں نے، کیونکہ لوگ تو تڑپ رہے تھے یہ سننے کے لیے ان سے. ایبسلیوٹلی. اور تو اب دیکھیے میرا خیال ہے ان اے سینس بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ کے وہ تیزی سے نامزدگی کریں لوگوں کے. اور شہباز شریف صاحب نے جو بڑی ایک کلیئرلی کہا اور بہت دل سے بات کی کہ جی اب ہر چیز کو چھوڑ کے ہمیں بیٹھنا ہے ملک کی خاطر. جو جیسے آپ نے کہا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور پہ بات کرتے رہے، اور چارٹر آف اکانومی پہ. اینڈ دس از دا ٹائم ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ گیٹ دا بال رولنگ. جتنی جلدی کریں گے اتنا میرے خیال ہے کہ گنجائش ہوگی آگے بڑھنے کی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ محترمہ نسیم زاہد.